بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گریڈ 6 کے مطالعہ قرآن کا 5واں چیپٹر سورۃ الکوثر پڑھیں گے، جس میں ہم سورۃ الکوثر کا تعارف، سورۃ الکوثر کا شان نزول اور اس کا مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الکوثر کے تعارف اور شان نزول سے۔ عرب میں جس شخص کی اولاد ذکور یعنی مذکر اولاد فوت ہو جاتا تو اس کو عرب ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقطوع النسل۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے صاحبزادے قاسم اور ابراہیم کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو ابتر یعنی مقطوع النسل کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ ابتر یعنی مقطوع النسل ہے۔ جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا۔ اس پر سورۃ الکوثر نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے بصری اولاد نہ رہنے کے سبب ابتر ہونے کے طعنے دیتے تھے یا دوسری وجوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ان کے جواب میں سورۃ الکوثر نازل ہوئی، جس میں ان کے طعنوں کا جواب بھی ہے کہ صرف نارینہ اولاد کے نہ رہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقطوع النسل یا مقطوع الذکر کہنے والے حقائق سے بے خبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نسبی بھی انشاءاللہ دنیا میں تا قیامت باقی رہے گی، اگرچہ دختری اولاد سے ہو، اور نسل مانوی بھی، یعنی آپ پر ایمان لانے والے مسلمان جو در حقیقت نبی کی اولاد ہوتے ہیں، وہ تو اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے بھی بڑھ جائیں گے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا اللہ کے نزدیک مقبول اور مکرم و معظم ہونا بھی مذکور ہے، جس سے کعب بن اشرف کے قول کی تردید ہو جاتی ہے۔ یہ سب مضمون سورت کی تیسری آیت میں موجود ہے۔ اب آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس سے اس کی تفسیر میں روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ کوثر وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ابن عباس کے خاص شاگرد سعید بن جبیر سے کسی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، تو سعید بن جبیر نے جواب دیا کہ ابن عباس کا قول اس کے منافی نہیں، بلکہ وہ نہر جنت جس کا نام کوثر ہے وہ بھی اس خیر کثیر میں داخل ہے۔ اسی لیے امام تفسیر یعنی مجاہد نے کوثر کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی خیر کثیر ہے، اس میں جنت کی خاص نہر و کوثر بھی داخل ہے۔ مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک روز جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر ہنستے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھ پر اسی وقت ایک سورت نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکوثر پڑھی، پھر فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں ہر خیر کثیر شامل ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئیں گے، اس کے پانی کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار یہ تو میری امت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا ہے۔ حوض کی صفت میں روایات حدیث میں آیا ہے کہ اس میں 2 پرنالے آسمان سے گریں گے جو نہر کوثر کے پانی سے حوض کو بھر دیں گے، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ احادیث صحیحہ میں حوض کوثر کے پانی کی صفائی اور شیرینی اور اس کے کناروں کا جواہرات سے مرصع ہونے کے متعلق ایسے اوصاف مذکور ہیں کہ دنیا میں ان کا کسی چیز پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔
اس صورت کا نزول اگرچہ کفار کے طعنوں کے دفاع میں ہو، جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ آپ کی اولاد نارینہ فوت ہو جانے کی وجہ سے وہ آپ کو ابتر یعنی مقطوع النسل قرار دے کر کہا کرتے تھے کہ ان کا کام چند روز کا ہے، پھر کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا۔ تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمانے کا ذکر، جس میں حوض کوثر بھی شامل ہے، ان تنازعوں کی مکمل تردید ہے کہ نسل و نسب صرف یہی نہیں کہ دنیا کی عمر تک چلے گی، بلکہ ان کی روحانی اولاد کا رشتہ محشر میں بھی محسوس ہوگا، جہاں وہ تعداد میں بھی تمام امتوں سے زیادہ ہوں گے اور ان کا اعزاز و اکرام بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ اب آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ انحر نحر سے مشتق ہے، اونٹ کی قربانی کو نحر کہا جاتا ہے، جس کا مسنون طریقہ کے پاؤں باندھ کر حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر خون بہا دینا ہے، جیسا کہ گائے بکری وغیرہ کی قربانی کا طریقہ ذبح کرنا یعنی جانور کو لٹا کر حلقوم پر چھری پھیرنا ہے۔ عرب میں چونکہ عموماً قربانی اونٹ کی ہوتی تھی، اسی لیے قربانی کے لیے یہاں لفظ وَانْحَر استعمال کیا گیا۔ بعض اوقات لفظ نحر مطلقاً قربانی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں کفار کے زعم باطل یعنی باطل ارادوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی دنیا اور آخرت کی ہر خیر کثیر اور وہ بھی کثیر مقدار میں عطا فرمانے کی خوشخبری سنانے کے بعد اس کے شکر کے طور پر آپ کو دو چیزوں کی ہدایت کی گئی ہے، ایک نماز اور دوسرا قربانی۔ نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادتوں میں اس بنا پر خاص امتیاز اور اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرستی کے شعار کے خلاف ایک جہاد بھی ہے، کیونکہ ان کی قربانیاں بتوں کے نام پر ہوتی تھی۔ اسی لیے قرآن کریم کی ایک اور آیت میں بھی نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر فرمایا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اب آگے آیت ہے ان شانئک ھو الابتر۔ لفظ شانی کے معنی ہے بغض رکھنے والے، عیب لگانے والے۔ یہ آیت ان کفار کے متعلق نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر یعنی مقطوع النسل ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ اکثر روایات میں عاص بن وائل، بعض میں عقبہ، بعض میں کعب بن اشرف اس کے مصداق قرار دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کی اور جس میں اولاد بھی داخل ہے۔ آپ کے لیے اولاد کی کثرت اس لحاظ سے ہے کہ نسبی اولاد بھی آپ کی ماشاءاللہ کچھ کم نہیں، اور پیغمبر چونکہ پوری امت کا باپ ہوتا ہے اور پوری امت اس کی اولاد روحانی، اور آپ کی امت پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے تعداد میں زیادہ ہوگی۔ ایک طرف تو ان دشمنوں کی بات کو اس طرح خاک میں ملا دیا، دوسری طرف یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے ہیں وہی ابتر ہے۔ اب ہم سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں گے اور ساتھ میں اس کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، فصل لربک وانحر، سو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک ھو الابتر، اور بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اس تفسیر سے ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف دنیاوی بلکہ اخروی خیر اور برکت سے بھی نوازا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس شکر گزاری کو اپنے اعمال اور عبادت میں ظاہر کریں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورہ الکافرون پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک اور کفر سے دور رہنے کا سبق دیا ہے۔ یہ سورہ ہمارے ایمان کو مزید مضبوط کرتی ہے اور ہمیں اپنے دین پر مستقل رہنے کی تعلیم دیتی ہے۔ تو ضرور جڑے رہیے اگلے درس کے لیے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلے درس کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔